دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جو شخص رمضان کے پہلے جمعے کو یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا دن فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ جب یہ جمعہ رمضان کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 4 رمضان جمعے کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کے تمام حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر والوں کے بھی حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جو کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس طرح بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر پر آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج اور ترقی کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اگر بے اولاد ہے تو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس سے اللہ پاک اگر آپ کو مالا مال فرما دے تو آپ کا بڑھاپا سیکیور ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن مانگنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ وہ جمعہ ہے جس کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ ایک بار، صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو 700 گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، رمضان کے عام دن میں اگر ایک نیکی کی جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن اگر ایک نیکی کی جائے تو اللہ والوں 700 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوا ہوں، یہ ایسا تیر بہ ہدف ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے خلوص دل اور سچے دل کے ساتھ کر لیا، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ 700 کروڑ بھی اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک عطا فرما دے گا، کیونکہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میرے مولا مجھے 1 کروڑ دے دے، تو اللہ پاک 700 گنا زیادہ آپ کو اجر سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس بندے نے بھی کیا وہ کامیاب ہوا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کے یہ پہلا عشرہ ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری شان سب سے بلند ہے۔ میرے مولا تو رزاق ہے، تجھے اپنے اس اعظم کا واسطہ
میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں رزق حلال کے وافر ذرائع عطا فرما، ایسا رزق حلال عطا فرما کہ جس کو پانے کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہو۔ میرے مولا ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو لوگ بھی قرض دار ہیں ان کو قرضے سے خلاصی نصیب فرما۔ میرے مولا جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما۔ میرے مولا جو مائیں پریشان ہیں جن کے بچے نشے کرتے ہیں میرے مولا ان کو اس عذاب سے نکال، ان ماؤں کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے مولا اس پر ان کے اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا جو بچے اپنے والدین سے بد سلوکی کرتے ہیں میرے مولا بدتمیزی کرتے ہیں ایسے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ایسی مدد فرما کہ ان کو پھر کبھی ہار کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ میرے مولا ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور آپ کے ذریعے سے جتنے لوگ بھی اس دعا میں شامل ہوئے ہیں ان سب کی کامیابی ہو جائے۔ اللہ والوں باوضو مصلی پر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میری بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا خاص عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر کوئی وظیفے کا خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی صحیح طرح سے اور صحیح معنوں میں آپ کو سمجھ بھی آئے اور آپ کو فائدہ بھی ہو۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والوں ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آج رب کریم سے مانگیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ رب جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے۔ ہم تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو بے گھر ہے اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن آج رب کریم سے اپنی عقل کے مطابق نہیں مانگنا، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے تمام مقاصد جس کو جو چاہیے نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر سب سے پہلے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس کے ہم امتی ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ والوں کیوں نہ آج اپنی بن قسمتوں کے تالے کھلوا لیے جائیں، کیوں نہ آج اپنی دل کی بنیادیں پوری کر لی جائیں، کیوں نہ آج وہ حاجت مانگی جائے جو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک بڑا ہی مبارک، بڑا مقدس، بڑا بابرکت اور بڑا عظمت والا نام ہے۔ اللہ والوں اس نام کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس نام کو حصول دل اور خلوص دل سے پڑھیں گے تو یقین کریں آپ کی ہر مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ نام ہے اللہ اکبر کا۔
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने ये पढ़ना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह वालों, ये वो सदा है, ये वो आरजू है, ये वो पुकार है कि जब कोई बंदा रब्बे सुल जलाल का ये वाला नाम अल्लाहु अकबर को पढ़ता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, जब वो ये अल्लाह पाक की अजमत को बयान करता है, अल्लाह पाक की अजमत का जिक्र करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जिक्र को पसंद फरमाता है। तो आज दिन में 5 बार अजान की आवाज भी तो आती है। सबसे पहले नंबर पर जो हम लोग कलाम पढ़ते हैं वो अल्लाहु अकबर ही तो है, जो सदाएं लगाई जाती हैं। और नमाज में भी हम लोग हर रकत में अल्लाहु अकबर कहते हुए ही तो हम लोग सजदा करते हैं, फिर सजदे से उठते हैं, फिर हम लोग नियत बांधते हैं। अल्लाह वालों, अल्लाहु अकबर के अगर आप लोग बरकत समझ गए और आपको इसकी अजमत के बारे में पता चल गया कि जब अल्लाह अकबर को आप लोग रमजानुल मुबारक के पहले जुम्मे के दिन पढ़ेंगे तो आपको क्या बरकत हासिल होंगी। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो अर्श पर पढ़ी जाती है, ये वो तस्बीह है जो फर्श पे पढ़ी जाती है, ये वो तस्बीह है जो कि तमाम फरिश्ते पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर आप लोगों ने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स आप लोगों ने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर को पढ़ना शुरू कर देना है। और अल्लाहु अकबर पढ़ते दौरान ना तो आपकी किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जबान से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर निकल रहा हो, आप दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगे और रब से फरमाएं, रब्बे करीम से जिद करें कि मौला करीम अपनी बड़ाई के मुताबिक मेरी हाजात को पूरा फरमा, अपनी बड़ाई के मुताबिक गैब से मदद फरमा। अल्लाहु अकबर रब से बड़ा है, रब सबसे बड़ा है। जब कोई बंदा इस फानी दुनिया में अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो फिर आम दिनों में शैतान अपने सर पर खाक डाल देता है, शैतान अपने सर पे खाक डालकर कहता है कि मैं सारा दिन इस कोशिश में लगा रहा कि ये अल्लाह पाक के रास्ते से दूर हो जाए, लेकिन इसने क्या करा, इसने अल्लाहु अकबर कह दिया, वो चीखें मारता है। अल्लाह वालों, आज तो रमजान के दिनों में शैतान भी बंद है, शयातीन कैद हो चुके हैं, जकड़े जा चुके हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोग जब भी अल्लाहु अकबर को पढ़ेंगे, जो बीमार है उनको शिफा अता हो जाएगी, जो परेशान हाल है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमा देगा, उनके दिल को, उनके कुलूब को मुनव्वर फरमा देगा, उनको ताकत अता फरमाएगा कि वो अपनी परेशानियों का सामना कर सके। आज जो बंदा भी 4 रमजानुल मुबारक पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन जो शख्स भी इस कलाम को पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, इस वजीफे को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम दिन फेर देंगे। अल्लाह पाक पूरे साल का रिस्क उसके नामाए अमाल में लिख देंगे। अल्लाह पाक वाफिर मिकदार में उसको रिस्क अता फरमाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अल्लाहु अकबर 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। और जब आप लोग अल्लाहु अकबर 11 बार 11 टाइम्स पढ़ लें, उसके बाद फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और ये वो कुरानी सूरत है कि इस सूरत को बड़ी बरकत हासिल है। और हर बंदे को मैं कहता हूँ 100% मुसलमानों को ये कुरानी सूरत ज़बानी याद है। और ये सूरत इतनी कदर व कीमत रखती है और अल्लाह पाक की बारगाह में इस सूरत को वो मकाम हासिल है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी निस्बत सूरतुल इखलास है। अगर कोई बंदा सूरतुल इखलास को पढ़ता है तो वो रब की निस्बत को पढ़ता है। जिस तरह से हर बंदे की एक निस्बत है, जैसे नबी पाक की निस्बत सूरतुल कौसर है, उसी तरीके से सूरतुल इखलास जो है वो अल्लाह पाक की तरफ उसकी निस्बत है। अल्लाह वालों, सूरतुल इखलास को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और जो कोई बंदा सूरतुल इखलास को 1 बार पढ़ता है तो उसको 10 सिपारों का सवाब अल्लाह पाक इनायत फरमा देते हैं। और जब कोई बंदा इसी सूरत को रमजान के महीने में पढ़ता है उसको 70 कुरान शरीफ खत्म करने का सवाब मिलता है। अल्लाह वालों, 3 बार पढ़ने की ये ताजीम है। और जब आप लोग इस सूरे मुबारका को आप लोग जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ेंगे तो आपको 700 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह वालों, 3 बार पढ़ने का मकसद 3 बार ही पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार मैं भी आपके आगे तिलावत कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 3 بار اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ والو، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، یہ وہ عظمت والی سورت ہے کہ جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس سے بڑا راضی ہوتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اس کے دشمن چیخے مارتے ہیں، کیونکہ یہ سورت جب نبی پاک پر نازل ہوئی تو نبی پاک اس وقت سخت غم زدہ تھے، کفار آپ کو تانے دے رہے تھے اور آپ سخت غم سے دوچار تھے۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ پوری سورت نازل فرمائی اور کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے حبیب تمہارے رب نے تمہیں کثرت عطا فرمائی، بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو تم اپنے رب کی لیے نماز پڑھو اور قربانی پڑھو، اور بے شک جو تم سے بغض رکھے گا، جو تمہارے خلاف آئے گا، وہی بندہ ہر خیر سے محروم ہے، وہی بندہ ابتر ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف جمعۃ المبارک کے دن آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ 41 بار جب آپ لوگ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ لوگوں نے اور پڑھنا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ اللہ والو، لا حول ولا قوت الا باللہ وہ کلمات ہیں جو میں کہتا ہوں کہ سنہرے حروف سے لکھنے چاہیے، کیونکہ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جب اس کی گناہوں سے خلاصی ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، پھر اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، پھر وہ جو مانگتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے آج سچے دل سے، آپ لوگوں نے سچے دل کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے دل میں تمام اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر پڑھ لیں، جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ پاک نے آپ کی کامل مغفرت فرما دی ہے، تو پھر آپ لوگ آگے بڑھیں گے۔ اللہ والو، لا حول ولا قوت پڑھنے سے جو بھی بندہ پڑھتا ہے شیطان تو دور ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں یہ تو ہمیں بہت بڑا موقع ملا ہے کہ شیطان ہمارے اذکار میں، ہمارے ذکر میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آج کا آخری وظیفہ جو ہے، جو بالکل آخری نمبر پہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ایسا عمل ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کے اس نام کو پکارتا ہے، جب وہ اللہ الصمد کہتا ہے، اللہ پاک کی بے نیازی کا اقرار کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ شکل کیسی ہے، کالا ہے یا گورا ہے، اس نے نیک عمل کرے یا نہیں کرے، بس وہ بولتا ہے کہ اس نے اس فانی دنیا کے اندر زمین پر بیٹھ کر تکلیفیں اٹھاتے ہوئے اس نے مجھے بے نیاز کہا ہے۔ جب اس نے بے نیاز کہا ہے تو اس کو بھی آج بے نیازی سے عطا کرو، اس کو بھی آج وہ چیزیں عطا کرو جو اس کو چاہیے، آج اس کو ہر چیز مل جانی چاہیے، آج یہ جو دعا کرے گا اس کے ہاتھ خالی ہاتھ نہ رہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا ہم پر فضل ہے، اللہ پاک کا یہ ہم پر کرم ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا، ہمیں بس مانگنا نہیں آتا۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو وظیفے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ میں ایک پریکٹیکل طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، بالکل پریکٹیکل طریقے سے، انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے اپنے بینک ایک اکاؤنٹ کھولا، آپ نے ایک اکاؤنٹ کھولا، اس کے اندر آپ کے پاس 500 کروڑ روپے جمع ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 500 کروڑ روپے جمع ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو اس کے اوپر حد مقرر کری ہے کہ روزانہ صرف 280 روپے ہی نکال سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ والوں، اسی طریقے سے وظیفہ پڑھ پڑھ کے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے تو جمع کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی ڈیٹ ہے وہ تو بڑھائیں، جو آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہے، جو اس کی مقدار ہے اس کو تو بڑھائیں۔ جب تک کہ وہ نہیں بڑھے گی تو پھر کب تک آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا؟ اللہ والوں، وظیفے کر کر کے
آپ لوگوں نے رزق کو وسیع و عریض تو کر دیا، لیکن کر تو نوکری رہے ہیں ابھی بھی۔ نوکری کے اندر عظمت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجارت کے اندر 70% میں نے عظمتیں رکھی ہیں، باقی کی 30% نعمتیں پوری دنیا میں بانٹی ہیں، جس کے اندر تیل بھی ہے، جس کے اندر پیٹرول بھی ہے، سب چیزیں سونا تانبا لوہا وہ 30% ہے، لیکن 70 نعمتیں میں نے اگر رکھی ہیں تو تجارت میں رکھی ہیں۔ تو اللہ والو، ہمارے نبی پاک نے بھی تجارت کری، ہمارے نبی پاک نے بھی اس بات کو پسند کرا، کبھی غلامی نہیں کری۔ ہم لوگ ہی ہیں جو نوکریاں کر رہے ہیں۔ اللہ والو، نوکری کرو لیکن کل اپنا کام کرو، اس سوچ کے ساتھ نوکری کرنا آج کہ آج میں نوکری کر رہا ہوں لیکن کل میں اپنا کروں گا۔ جب آپ اپنا کریں گے پھر رب کا فضل دیکھیے گا کیسا برسے گا۔ بس آپ لوگ غرور اور تکبر میں نہیں آئیے گا اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کروا لیے گا، کیونکہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے ناراضگی آ جاتی ہے اور اللہ پاک آپ کی پکڑ کر لیتا ہے، اور جب رب پکڑ کر لیتا ہے تو اللہ والوں پھر بڑا چھوٹنا مشکل ہے، پھر بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بندہ بڑا بے بس ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں، جو ترتیب بتائی ہے، ایک ایک بات بچوں کی طرح پوری سمجھانے کی کوشش کریے، اور آپ لوگ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ پہلے نمبر پہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا، پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگ تعوذ و تسمیہ پڑھ کے نیت ضرور کرنی ہے وظیفے کی، نیت کرنا بے حد ضروری ہے۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ آپ لوگوں نے پڑھا اور وظیفے کا آغاز کر دیا۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے سب کچھ بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے اللہ اکبر آپ نے پہلے نمبر پہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کتنی بار پڑھنی ہے وہ بھی بتا چکا ہوں، صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار سورۃ الاخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی، آرام آرام سے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، وہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کتنی بار پڑھنی ہے ہر بات آپ کو ویڈیو میں بتائی ہے۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے سب آپ کو بتایا ہوا ہے۔ پھر آخری نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں، آج کی اس خاص ویڈیو میں اور جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے 5 وظائف پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں بامشکل 1 یا 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن رب کی رحمتوں کو جب آپ لوگ اپنے اختیار میں لینا چاہیں گے، جب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رب کی رحمتیں آپ پر چھما چھم رحمت کی بارشوں کی طرح برسیں، تو تھوڑی تو محنت بنے گی نا، تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی، تھوڑی زیادہ دیہاڑی کرنی پڑے گی۔ اور دیہاڑی زیادہ نہیں ہو رہی، دیہاڑی 2 منٹ کی ہی ہو رہی ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک کے ہم لوگ اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ پھر صبح نوکری پہ نکلتے ہیں اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے، اور پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں کبھی 500 روپے کی دیہاڑی لگتی ہے، کبھی 1000 روپے کی دیہاڑی لگتی ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کی دیہاڑیاں لگتی ہیں۔ لیکن اللہ والوں آج رب کی ڈیوٹی کرو، آج رب کی نوکری کرو۔ جب تم رب کی نوکری کرو گے تو پھر سوچو اللہ پاک جو مسبب الاسباب ہے وہ کس طرح سے نوازے گا، کس طرح سے رنگ لگائے گا، کس طرح سے تمہاری ہر حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اللہ والوں وہ رب ہے، وہ بے نیاز ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے وہ شکلیں نہیں دیکھتا، وہ صورتیں نہیں دیکھتا، وہ بس نواز دیتا ہے۔ اللہ والوں اللہ الصمد کو پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، پوری ایک تسبیح آپ لوگوں نے 1 بار پڑھنی ہے، پوری تسبیح صرف 1 بار ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جتنا مانگنا ہے مانگے، جیسا مانگنا ہے مانگے۔ آج جتنی حاجات لے کے بیٹھو گے سب کی سب پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں اللہ پاک کے 99 نام ہیں، سارے اچھے اچھے نام میرے رب کے لیے ہیں۔ کوئی 1 نام یا 2 نام کمنٹ سیکشن میں حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ شاد رکھے، ہمیشہ آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔